Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahabi wa barik वसल्लम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानवी ऑनलाइन और मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे हबीबा मुताहिर. नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ हस्ती, मुस्लिम इत्तेहाद फोरम के बानी और चेयरमैन, मुत्तहिदा उलमा मुहाज़ के सेक्रेटरी जनरल और जामा मस्जिद अल अशरफ के ख़तीब, आप सब की जानी पहचानी शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद ताहिर जमाल थानवी साहब. अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब. वालेकुम अस्सलाम. हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. और मौलाना साहब, हमारे पास सवालात का सिलसिला शुरू हो चुका है और आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं. और सबसे पहला सवाल हमारे एक भाई ने पूछा है लाहौर से. वो ये पूछ रहे हैं मौलाना साहब कि ख़त्म नबूवत के हवाले से 7 सितंबर को क्या अहमियत हासिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और इस बात का मौका दिया कि मैं यहाँ पे सवालात के जवाब दूँ. ये ख़त्म नबूवत का इशू जो है पाकिस्तान में बहुत हसास है जी. ये शायद दुनिया में इतना हसासियत का मौजू कोई और नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर ये ख़त्म नबूवत का मसला है. और ये मसला कोई आज का नहीं है जी. ये ख़त्म नबूवत का मसला 1400 साल से चला आ रहा है. यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए और आपका विसाल हुआ तो उसके बाद से नबूवत के दावेदार आना शुरू हो गए. जी जी. और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने खिलाफत के दौर के अंदर उसका कलाकुमा किया. सबसे पहले मुस्लिमा इब्न कज़्ज़ाब और एक औरत जो है उसने नबूवत का दावा किया. तो ये तसलसल 1400 साल से चलता हुआ आ रहा है. जी जी. पाकिस्तान बनने के बाद भी बदकिस्मती से यहाँ पर कादियानियों का एक फ़िरका जो है वो उभर कर सामने आया और अहमदी ग्रुप ने ये कोशिश की कि वो नबूवत का दावा करें और उन्होंने किया भी दावा. जी. तो यहाँ के उलमा ने इस बात की ज़िम्मेदारी महसूस की कि किस तरह हम इस फितने को ख़त्म करें. जी. क्योंकि अगर इस फितने को उस वक्त ख़त्म न किया जाता तो नाउज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह आज हम सब जो है वो कादियानियत के अंदर गिरफ्तार हो चुके होते. हमारी नस्लें और हमारी औलादें जो है वो इस फितने के अंदर मुब्तला हो जाती. तो उलमा ने इस ज़िम्मेदारी को महसूस किया और उस वक्त जो बड़े बड़े उलमा थे उनमें अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब, मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना एहतशामुल हक थानवी साहब और दीगर बड़े बड़े उलमा ने इसके अंदर अपना किरदार अदा किया और गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया. जी. क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है जो हुकूमतें हैं वो इतनी आसानी से इन इशू के ऊपर कदम नहीं उठाती. जी. क्योंकि उनके ऊपर बैरून ममालिक का भी दबाव होता है और सुपर पावरों के वो ज़ेर असर होती हैं. तो हमारे उलमा ने अपनी कौम को साथ लेकर उनको प्रेशराइज़ किया और ये कदम उठाया और कौमी असम्बली के अंदर अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने इसकी करारदाद पेश की. जी. और 7 सितंबर को ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए. जी. और कादियानियत को जो है वो काफिर करार दिया गया. जी. और जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहैसियत वज़ीर आज़म के उसके ऊपर दस्तखत किए हैं तो उनके अल्फाज ये थे कि मैं अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ. और यही हुआ. बाद में वो बैरूनी ताकतों ने अंदर के लोगों के साथ मिलकर साजिशें की और फिर आपने देखा कि किस तरह जो जो लोग इसके अंदर आगे थे उनको निशाना बनाया गया. तो ये इशू जो है ये आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल के अंदर है और हमारे उलमा की मुस्तकिल इसके ऊपर निगाह है. जी. और कहीं से भी कोई फितना किसी भी तरफ से आता है तो उसका कलाकुमा करने के लिए उलमा और हमारी कौम जो है वो तैयार है. और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये फितना जो है ये अवसर नहीं उठा सकता. और कादियानी जो है वो काफिर थे, काफिर हैं और हमेशा काफिर रही. जी. अच्छा, दूसरा सवाल. ये वाक़या 7 सितंबर को पेश आया. 7 सितंबर को यह वाक़या पेश आया था. जी. दूसरा सवाल हमारी एक बहन कर रही हैं गुजरावाला से कि नबूवत का ताज रखने का वाक़या कैसे पेश आया?
جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی جی تو آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر مراقبہ کرتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں. جی تو حضرت جبریل امین غار حرا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے وحی آتی ہے. جی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ حضرت جبریل امین وحی لے کر آئے جی اور اس کے بعد وہ تاج جو ہے نبوت کا بحیثیت خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھا. جی جبکہ آپ جو ہے وہ پیدائش سے پہلے سے نبی ہیں. جی حضور جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام گارے مٹی اور پانی کے درمیان تھے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نبی بنا دیا تھا. جی جی اور اللہ تعالیٰ کے نور سے جی جو ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور سے پیدا ہوئے, اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ایک حصے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو نبی تو آپ اسی وقت ہو گئے تھے جی جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر آپ کو نبی بنا دیا تھا, لیکن 40 سال کی عمر میں آپ کے سر کے اوپر وہ تاج قوم کے سامنے رکھا گیا اور آپ جو تھے وہ پہلی وحی آنے کے بعد آپ نے نبوت کے کارنامے انجام دینا شروع کر دیے. جی اچھا یہ بتائیے مولانا صاحب کہ نبوت کے بعد اعلان کے بعد جو مکے والوں کو کیا ریئیکشن تھا؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا کے اندر تو اس سے پہلے جو سپر پاور تھی جی وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی. جی جی اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے, ان میں صرف بنی اسرائیل کے اندر 25,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے. جی جی اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نبوت کا جھگڑا جو ہے یعنی یہ ختم نبوت کا جھگڑا جو ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی نبوت ختم ہو گئی یعنی وہ سلسلہ وہاں منقطع ہو گیا اور یہ نبوت جو تھی اب یہ بنی اسماعیل کے خاندان کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو یہ جب نبوت آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اس وقت تو بنی اسرائیل کے تصور میں بھی نہیں تھا جی کہ نبی جو ہے وہ ہماری قوم کے علاوہ کسی اور قوم کے اندر بھی آ سکتا ہے. جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ جو تھے مکے کے قریش اور یہ یہود اور نصارہ یعنی بت پرست مکے کے, اور اس کے بعد یہ یہود اور نصارہ اور یہ سب طاقتیں جو ہے یہ مل کے بیٹھی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ ایگریمنٹ کیا ہے, تاریخ کے اندر یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ موجود ہے کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی چلے یا نبوت بنی اسماعیل میں چلے. جی تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب تشریف لائے اور آپ نے صفا کے اوپر خاندان کے لوگوں کو بلایا, قریش کو بلایا اور آواز دی کہ تم یہاں پر آؤ. تو جب لوگ جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو سب نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ صادق اور امین ہیں, سچے ہیں, کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, تو لہذا آپ اگر یہ کہیں گے تو ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ جو ہے وہ ایک ہے اور میں اس کا آخری نبی ہوں. تو ابو لہب کہتا ہے کہ علی ہذا جمعتنا, کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور پھر اس نے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کیا اور اس کے بعد سے مکے کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے. اچھا مولانا صاحب ایک آخری سوال ہمارے بھائی نے پوچھا ہے حیدرآباد سے کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج کیسا تھا, آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے عرض کیا کہ بچپن ہی سے نبی تھے, عالم ارواح ہی کے اندر آپ کو نبی بنا دیا گیا تھا. تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو امیج تھا اللہ تعالیٰ نے وہ شروع سے آپ کی رپوٹیشن ایک اچھی رکھی. جی جی یعنی ابھی نبوت شروع نہیں ہوئی, جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا, لیکن قریش کے اندر اور عرب کے اندر آپ جو ہے وہ صادق اور امین کے جی جی لقب سے مشہور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار بھی تھے. یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہیں, جو یہودی ہیں, وہ بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے, اپنا روپیہ پیسہ رکھوایا کرتے تھے, اپنے زیورات رکھوایا کرتے تھے. غرض یہ کہ ہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر طرح کا اعتماد تھا. اور یہاں تک ہوا کہ ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو شروع ہوئی اور حجرہ اسود نصب کرنے کا معاملہ آیا, تو وہاں پر سب نے اتفاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور سارے سرداروں نے مل کر ایک چادر میں رکھ کر حجرہ اسود پیش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو نصب فرمایا. یہاں تک کہ آپ قریش کے لوگوں کے فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر جو ہے وہ آپ کی نبوت سے پہلے ابھر کے سامنے آ چکا تھا, اور آپ کی رپوٹیشن جو ہے وہ ایک عالمانہ تھی اور انٹرنیشنل تھی, اور جس کے اثرات پھر بعد میں ظاہر ہوئے. جی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی, ایسا نہ کبھی کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. بہت شکریہ مولانا صاحب. پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبھی میرے ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے, روٹھ جائے, کچھ نہیں پرواہ. زمانہ چھوٹ جائے, روٹھ جائے, کچھ نہیں پرواہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. بروز حشر میرے اس کہے کی لا
رسول اللہ، اور تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، رہے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔